نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ معزز سامعین گرامی قدر، میں اپنے تمام رفقاء کا، برادر اقبال بھائی کا، ڈاکٹر عبد الرحمن حفیظ بھائی کا، مفتی حفیظ الرحمن کا، ڈاکٹر عبد الرحمن سلفی صاحب کا اور تمام تر رفقاء کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ معزز سامعین گرامی قدر، صحابہ کا ایمان ہمارے لیے معیار حق ہے۔ صحابہ، ان کے لیے کیا الفاظ کہیں کہ رسول اللہ کی ایک حدیث اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے تو کبھی بھی زبان کھولنے کی جسارت نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ میں سے اور مجھ میں سے کوئی شخص اٹھے 1,00,000 روپے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دے، 10 لاکھ، 1 کروڑ، 10 کروڑ، سونا چاندی ہیرے جواہرات کتنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرے کہ اتنے ڈھیر لگ جائیں کہ احد پہاڑ جتنا ڈھیر 9 کلومیٹر لمبا سونے کا، ہیرے کا، جواہرات کا، چاندی کا، خالص اللہ کی رضا کے لیے تو اور میں خالص اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں بغیر ریاکاری کے، کتنا خرچ کر رہا ہے؟ احد پہاڑ جتنا سونا، احد پہاڑ جتنی چاندی، احد پہاڑ جتنے پیسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کر رہا ہے۔ بتائیے، جو رب ایک کھجور کو احد پہاڑ جتنا کر دیتا ہے، وہ احد پہاڑ جتنے صدقے کو کتنا بڑھائے گا؟ وہی رسول آپ کو اور مجھے ایک سبق سکھا کے جا رہا ہے، تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا انفاق فی سبیل اللہ کر لے، اور میرا ایک صحابی اٹھے وہ احد پہاڑ جتنا نہ کرے، وہ ایک ہاتھ بھی پورا نہ کرے، وہ آدھ ہاتھ سونے کا نہیں، چاندی کا نہیں، ہیروں کا نہیں، جواہرات کا نہیں، پیسوں کا نہیں، صرف آٹے کے اندر آدھ ہاتھ ڈال دے، جو کے اندر آدھ ہاتھ ڈال دے، چاول کے اندر، غلے کے اندر آدھ ہاتھ ڈال دے اور انفاق فی سبیل اللہ کر دے، اور تو اور میں احد پہاڑ جتنا انفاق فی سبیل اللہ بھی کر دے، اس آدھ ہاتھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بتائیے، اس سے بڑی اجر و ثواب، قدر و منزلت، فضیلت کس طرح ہو سکتی ہے؟ آپ نے اور میں نے صحابہ کے بارے میں کیسے کیسے مغالطے معاشرے میں اب غلط العام ہے۔ میرے بھائی، میرے برادر اکبر علامہ طارق محمود یزدانی صاحب میں آ رہا تھا، مرزا جہنمی کا نام لے رہے تھے، کیسے کیسے مغالطے، کیسے کیسے وسوسے، کیسے کیسے شیطانی چکر، کس کس مغالطے کا آپ کو شکار کیا گیا؟ رسول اللہ کے صحابہ کا مقام و مرتبہ کن کی وجہ سے ہے؟ رسول اللہ کی وجہ سے ہے نا۔ صحابہ کا یہ مقام جو ہے کس کی وجہ سے ہے؟ رسول اللہ کی۔ اور یہ وجہ اگر آپ اس کو ڈیٹیل مطالعہ کریں، ذہن میں لائیں، سب نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے، سب نے۔ ابھی پڑھوں گا آپ کو یاد آ جائے گی، لیکن جب کوئی بکواس کرتا ہے تب اس وقت آپ اس کے منہ کے اوپر یہ بات نہیں مارتے۔ سب کو یہ حدیث پتہ ہے۔ اس آنکھ نے، جس آنکھ نے رسول اللہ کی حالت ایمان میں زیارت کی اور حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوئی، اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ، سب کو پتہ ہے نا کہ صحابہ کے اوپر جہنم کی آگ حرام۔ کس وجہ سے؟ کہ ان آنکھوں نے رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کیا، ان آنکھوں کے اوپر جہنم کی آگ حرام۔ حدیث یہاں تک ہوتی تو رسول اللہ اور صحابہ کی نسبت، تناسب مکمل بیان ہو جاتا، لیکن قربان جائیں، رسول اللہ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی بیان کرنے میں، اور اللہ رب العزت نے بھی قیامت تک کے لیے حجت کو قائم کر دیا۔ صرف وہ آنکھ جس نے رسول اللہ کا دیدار کیا ہو، اگر کسی نے اس آنکھ کا دیدار کر لیا، یعنی تابعین جنہوں نے صحابہ کی آنکھ کا دیدار کیا، صحابہ کے چہروں کا دیدار کیا، ان آنکھوں کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو اللہ رب العزت نے حرام کر دیا۔ بات صرف صحابہ تک کی ہوتی
تو بھی عقل فہم انسان کا شرح صدر ہو جاتا ہے، لیکن اتنی کھل کے بیان کرنے کے باوجود سکردو کے اندر ایک ملعون اعلانیہ طور پر صحابہ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، بکواس کرتا ہے، ہرزہ سرائی کرتا ہے، اس کے خلاف اہل سنت احتجاج کرتے، مقدمہ کاٹا نہیں جاتا، احتجاج بڑھتا چلا جاتا ہے، احتجاج بڑھتا بڑھتا پنجاب کے میدانوں کے اندر پنجاب کے علماء تک بات پہنچتی ہے۔ علماء اہل سنت پنجاب کے علماء کو دعوت دیتے ہیں، مجھ جیسے طالب علم کو، مجھ جیسے ایک ادنا طالب علم کے کان میں بھی یہ اذان آتی ہے کہ وہ باقر حسینی کے خلاف، باقر نجوی کے خلاف وہ آغا نے توہین کیا، پرچہ کاٹا نہیں جا رہا، آپ آواز اٹھائیے۔ آواز کو اٹھایا گیا، مقدمہ درج ہو گیا، اللہ کا شکر ہے درج ہو گیا۔ لیکن اگلی بات مقدمہ درج ہوا، اس کا ریاکشن کیا آیا؟ اس کا ریاکشن یہ آیا، ایک شخص سید شرافت حسین ملعون بدبخت اٹھا اور 1000 کے قریب مجمع کے سامنے تیری اور میری غیرت کو للکارتے ہوئے کہنے لگا، میرا نام سید شرافت حسین ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، آج اس علاقے کا ایس ایچ او اس کے سامنے میں توہین کرنے لگا ہوں، پوری ریاست کی رٹ کو چیلنج کرتے ہوئے اسلام آباد کی انتظامیہ شہر اقتدار کے اندر موجود ہوں۔ اس بات کو نوٹ کرے، کیا یہ بغاوت نہیں ہے کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ میں ایک اعلان کرنے والا ہوں، میں ایک قانون توڑنے لگا ہوں، کسی کے ماں کے بیٹے میں، کسی کے باپ کے بیٹے میں جرأت ہے تو میرے خلاف ایف آئی آر کاٹ کے دکھائے، چیلنج کر رہا ہے، للکار رہا ہے، ریاست کی رٹ کو اعلانیہ طور پہ للکار رہا ہے۔ سید شرافت حسین نام کا سید، اصلی میراثی، رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں بکواس کو شروع کرتا ہے۔ وہ ویڈیو کوئی صاحب ایمان نہیں دیکھ سکتا، دل لرز جاتا ہے۔ سیدنا ابو سفیان پہ لعنت کرتا ہے، سیدنا امیر معاویہ پہ لعنت کرتا ہے، پوری عوام کو کھڑا کرتا ہے، ان کو کہتا ہے آپ بھی ان کے اوپر لعنت بھیجیں، پھر ریاست کو چیلنج کرتا ہے، پھر ایس ایچ او کو چیلنج کرتا ہے، پھر انتظامیہ کو چیلنج کرتا ہے کہ کسی کے باپ میں جرأت ہے تو مجھے گرفتار کر کے دکھائے، میرے خلاف مقدمہ درج کروا کے دکھائے۔ آج میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں، اگر تم اور میں حلالی ہے اور اگر ہم میں یہ جرأت ہے تو اللہ کی قسم سید شرافت حسین سن لے، اہل سنت کے غیور عوام جاگ چکے ہیں، تیرے خلاف مقدمہ درج کروایا جائے گا، ان 1000 افراد کے خلاف مقدموں کو درج کروایا جائے گا۔ آج چلاس میں اجتماع ہوا، دیامیر کے علماء نے رابطہ کیا، علامہ صاحب کیا لاہ عمل ہونا چاہیے؟ میں اسلام آباد کی انتظامیہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ریاست کے رٹ کو چیلنج کرنے والے لوگ ہیں، آپ دیکھ لیں، بغاوت کرنے والے لوگوں کو آپ دیکھ لیں۔ میں بطور صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان اہل سنت کا نمائندہ بھی ہوں، دیوبندیوں کا نمائندہ بھی ہوں، بریلویوں کا نمائندہ بھی ہوں دفاع صحابہ میں، لیکن بطور اپنے مسلک کے نمائندے کے ایک پیغام انتظامیہ کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث نے کبھی خروج کی، تکفیر کی دعوت نہیں دی، کبھی دنگا فساد اور کبھی فتنہ فساد اور کبھی جلاؤ گراؤ کی سیاست نہیں کی، کبھی نہیں کی۔ ہم مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے جنگوں کو فتح کرنے کے قائل ہیں، ہم مذاکرات افہام و تفہیم کے ساتھ مکالمے کی صورت میں بات کر کے، ابلاغ کر کے مذاکرات کے اندر موقف کی جیت کے قائل ہیں۔ میں نے دیامیر کے علماء کو بھی یہی پیغام دیا کہ آپ نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا، آپ نے قانون کو حرکت میں لانا ہے۔ آخری دم تک آپ اور میں پاکستان کے اہل سنت یہ جد و جہد کریں گے کہ قانون حرکت میں آئے، قانون حرکت میں آئے، قانون حرکت میں آئے، قانون حرکت میں آئے۔ لیکن اگر تو یہ کہے گا کسی کے باپ میں جرأت ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے سب وعدہ کرتے ہو ہم میں جرأت ہے کہ نہیں ہے؟ مقدمہ درج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیامیر کے علماء نے
اللہ کا شکر ہے جید کبار علماء نے ہمارے موقف کو سمجھا سنا، اور آج میں ان کے موقف کی اعلانیہ تائید کرتا ہوں۔ انہوں نے قرارداد پیش کی چلاس کے اندر، دیامیر کے علماء نے متفقہ ایک قرارداد پیش کی ہے جس کے 4 نکات ہیں، میڈیا پہ آج چل چکی ہے۔ ہم اہل حدیث مسلک کے نمائندہ ہونے کے ناطے اپنے دیوبندی بھائیوں کو، اپنے بریلوی بھائیوں کو بھرپور اعتماد اور یقین دلاتے ہیں دفاع صحابہ کی جنگ میں اللہ کی قسم صرف حق نواز جنگوی شہید نہیں ہوا، صرف اعظم طارق شہید نہیں ہوا، علامہ احسان الہی ظہیر کو بھی بم کے دھماکے سے شہید کیا گیا، حبیب الرحمن بھی چھلنی ہوا، قدوسی بھی شہید ہوا، عبدالرشید اظہر کل کا واقعہ اس اسلام آباد میں شہید ہوا، عطاء الرحمن ثاقب کل کا واقعہ شہید ہوا۔ اگر شہیدوں کی ایک لمبی طویل داستان تمہارے پاس ہے تو دفاع صحابہ کے لیے ہمارے پاس بھی شہیدوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ جس طرح ہمارے اکابر نے مل کے ماضی میں جد و جہد کی، آج اس بات کا ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم دیامیر کے، چلاس کے، سارے اہل سنت کے علماء کی قرارداد کی تائید کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کیا قرارداد پیش کیا؟ پھر وہی بات، قانون موجود ہے نا، توہین صحابہ نہیں ہونی چاہیے۔ قانون ہے، جو توہین کر رہا ہے وہ مجرم ہے، کہ جو روکنے کی کوشش کر رہا ہے وہ مجرم ہے۔ کہاں انتظامیہ، کہاں ادارہ، کہاں ہے ادارے؟ کتنی عام فہم بات ہے، عقل سے سوچئے۔ ایک بندہ مطالبہ کر رہا ہے کہ توہین کرنے والے کو پکڑا جائے، آپ کہتے ہیں یہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، یہ انتشار پھیلا رہا ہے، یہ اہل سنت کے علماء بڑے جذباتی ہو رہے ہیں۔ ایک بندہ اعلانیہ 1000 کے مجمع میں سیدنا امیر معاویہ کی توہین کرے، سیدنا ابو سفیان کی توہین کرے، وہ انتشار نہیں پھیلا رہا، وہ فرقہ واریت نہیں پھیلا رہا۔ میں اور آپ جو چاہتے ہیں کہ ان کو پکڑا جائے، ہم فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، الٹی چال چل رہے ہیں۔ عقل پہ پردہ ہے کہ جو چاہتا ہے قانون حرکت میں آئے، جو اس بات کا آواز اٹھا رہا ہے کہ قانون حرکت میں آئے، وہ فتنہ پھیلا رہا ہے، اور جو قانون توڑ رہا ہے وہ فتنہ نہیں پھیلا رہا۔ اور میرے بھائیوں، ایک اصولی بات آج آپ نے سمجھ کے جانی ہے۔ یہ ہم انتظامیہ کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں، اداروں کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے بارے میں اتنے سینسیٹیو کیوں ہیں، ہم صحابہ کے بارے میں اتنے حساس کیوں ہیں، یہ اہل سنت کے جو مقدسات ہیں ہم ان کی مقدمہ اور ان کی جنگ کیوں لڑ رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ اولیاء کی سنت ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ صدیقین کی سنت ہے، یہ شہداء کی سنت ہے۔ کس کا دفاع کرنا؟ صحابہ کا دفاع کرنا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ اللہ کی بھی سنت ہے تو یہ بات بے جا نہیں ہے، اور اس کی دلیل آپ کے سامنے رکھ کے جاؤں گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ اللہ کی سنت ہے۔ چند لوگوں نے کہا یہ بے وقوف ہیں، اللہ نے کہا جس نے میرے صحابی کو، میرے رسول کے صحابی کو بے وقوف کہا، وہ بے وقوف نہیں بلکہ کہنے والا سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ یستہزئ بہم۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم صحابہ کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، اللہ نے کہا تم میرے نبی کے صحابہ کا ٹھٹھا نہیں اڑاتے، میں رب تمہارا ٹھٹھا اڑاتا ہوں۔ بتائیے یہ کس کی سنت ہے؟ یہ اللہ کی سنت ہے کہ کسی صحابی کے بارے میں کوئی لفظ، کوئی جملہ، کوئی حرف اگر زبان سے نکالے گا اس کو پلٹایا جائے گا۔ اگر کوئی صحابی کے بارے میں کہے گا معاذ اللہ برے تھے، تو کائنات کا سب سے بڑا برا ہے۔ کوئی صحابی کے بارے میں یہ کہے گا یہ ایسے تھے، تو سب سے بڑا ایسا ہے۔ کوئی اگر کہے گا صحابی بڑے اچھے تھے، نہیں نہیں تو بھی اچھا ہے، صحابہ بڑے اعلیٰ تھے، نہیں نہیں تو بھی بہت اعلیٰ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک سنت ہے۔ اور ایمانداری سے بتلائیے گا، آج میں انٹلیکچولی انتظامیہ اور ادارے ایک ایک حرف نوٹ کر رہے ہیں جب سے میں اسلام آباد میں آیا ہوں، کالیں یہ وہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے مخاطب، آپ ایمانداری سے بتلائیے، آپ نے بتلانا ہے، آپ عدل اور انصاف کا ترازو خود پیمانہ لیجئے۔ رسول اللہ کی حدیث آپ کو پتہ ہے، آپ سب کو پتہ ہوگی،
انتظامیہ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ میں سے اور میرے میں سے کوئی شخص اٹھے اور یہ کہے کہ فلاں ابن فلاں کافر ہے، فلاں ابن فلاں بے ایمان ہے، عام مسلمان کے بارے میں اور آپ کسی عام مسلمان کے بارے میں کہیں یہ بے ایمان ہے، یہ کافر ہے، صحیح حدیث پتہ ہے نا؟ یا کہنے والا کافر ہو جاتا ہے یا جس کو کہا گیا وہ، یہ حدیث سب کو پتہ ہے. ادارے نوٹ کریں، انتظامیہ نوٹ کرے، ایک مسلمان کو بے ایمان کہنے والا تو بے ایمان ہے، ایک مسلمان کو کافر کہنے والا تو یا کہنے والا کافر ہو جاتا ہے یا جس کے اوپر الزام لگایا جائے وہ کافر ہو جاتا ہے. کیا اہل سنت اتنے ہی مظلوم ہیں کہ اکثریت میں ہوتے ہوئے کسی اپنے مقدسات اہل سنت ہی کی بات کر لیجئے، صرف یہی مقدمہ لڑ لیجئے، ان کے مقدسات کو چھوڑیے، اگر وہ کسی صحابی کے بارے میں کہہ دے وہ بے ایمان ہے، ایک عام مسلمان کے بارے میں کہنے والا بے ایمان ہے، کسی صحابی کے بارے میں کوئی کہہ دے یہ بے ایمان ہے، تو ایمانداری سے بتلائیے اس سے بڑا کوئی بے ایمان ہو سکتا ہے کہ جن صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے زمین کی پشت کے اوپر چلتے ہوئے کتنی عظیم سند نازل کروائی ہے، کتنی عظیم سند ہے، کتنی عظیم. میں اور آپ نے کبھی سوچا نہیں جنتی جنت میں چلے جائیں گے، نعمتیں ملیں گی، حور و غلمان، ریشم و دیبا، زمہریر، ہر چیز مل گئی. ایک وقت آئے گا اللہ پوچھے گا، یہ ایک لمبا طویل باب ہے، میرے جنتیوں کس حال میں؟ وہ کہیں گے اللہ ہر چیز مل گئی، بڑے اچھا. وہاں پہ اللہ رب العزت کہے گا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. آج جنتیوں میں تمہیں ایک ایسی نعمت دینے والا ہوں جو تمہاری سابقہ ساری نعمتوں کو ہیج کر دے گی، پانی کو، دودھ کو، شہد کو، محلات کو، سونے چاندی کے محلات کو، سب نعمتوں کو ہیج کر دے گی. اللہ وہ نعمت کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. آج میں تم سے راضی ہونے لگا ہوں اور تم میں سے کسی ایک کو جنت سے نہیں نکالوں گا جس طرح تمہارے باپ آدم کو جنت سے نکالا تھا. یہ سند جنتیوں کو جو ملنی ہے جنت میں جانے کے بعد، وہ سند اللہ نے زمین کی پشت کے اوپر چلتے ہوئے صحابہ کو عطا کر دی ہے، تو جنتیوں کو آخر میں ملنی ہے. ان صحابہ کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بے ایمان ہے تو کائنات میں اس سے بڑا بے ایمان کون ہے؟ پھر آپ مجھے بتائیے انٹلیکچوئل لیول کے اوپر آئیے مکالمہ کیجئے، انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کیجئے. آپ یورپ اور امریکہ کے سامنے اسلاموفوبیا کا جو مقدمہ لڑتے ہیں، اور آپ امریکہ اور یورپ کے سامنے حرمت رسول کی جو جنگ لڑتے ہیں، میں پڑھے لکھے افسروں اور اداروں کی انتظامیہ کو مخاطب ہو کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کیا مقدمہ لڑتے ہیں آپ اور میں یورپ کے سامنے؟ کیا مقدمہ لڑتے ہیں؟ کیا وہ رسول اللہ کو نبی مانتے ہیں؟ نہیں نہ مانتے. وہ رسول اللہ کو نبی مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. ہم کیا مقدمہ رکھتے ہیں؟ آپ ہمارے نبی کی توہین مت کیجئے، کیونکہ یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، یہ آزادی اظہار نہیں ہے، یہ ہیٹ سپیچ ہے، یہ جذبات کو مجروح کرنے والی، یہ دلوں کو مجروح کرنے والی، دلوں کو زخمی کرنے والی گفتگو ہے. دنیا کے اندر 2 ارب کے قریب مسلمان، جب آپ ان کے نبی کی توہین کرتے ہیں تو یہ آزادی اظہار نہیں، کیا ہے؟ ہیٹ سپیچ ہے. کیا ہے؟ ہیٹ سپیچ. یہ سینٹیمنٹس کو مجروح کر رہی ہے، یہ جذبات کو مجروح کر رہی ہے، یہ احساسات کو مجروح کر رہی ہے. اس کے علاوہ ہم کیا مقدمہ لڑ سکتے ہیں؟ کوئی اور مقدمہ نہیں لڑ سکتے. وہ ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے، وہ ہمارے پیغمبر کو رسول نہیں مانتے. ہم انٹلیکچوئل لیول پہ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں. اگر آپ نے توہین پرچم کا قانون بنایا ہوا، توہین عدالت کا قانون بنایا ہوا، توہین کرنسی کا قانون بنایا ہوا، توہین دستور کا قانون، یہ سارے پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ کسی ملک کے اندر یہ لا موجود ہے، اس کا پرچم نہیں جلایا جائے گا، اس کی کرنسی نہیں جلائی جائے گی، اس کا آئین نہیں جلایا جائے گا. حق کے عزت کے قوانین موجود ہیں، توہین عدالت کے قوانین موجود ہیں، توہین ادارے کے قوانین موجود ہیں، ہمارے پاکستان میں بھی موجود ہے. یہ سارے قوانین موجود ہیں. تو 2 ارب مسلمانوں کے پیغمبر کی اگر آپ توہین کریں گے تو کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی اخلاقیات حرکت میں نہیں آتا. یہی مقدمہ ہے جو مسلمان لڑتے ہیں. یہ مقدمہ آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آئیے اہل تشیع کے اندر جو کچھ علماء موجود ہیں اس مقدمے کو سمجھیں. آپ کی نظر میں بالفرض مقدسات اہل سنت میں سے کوئی معتبر نہیں ہے، بالفرض
آپ کی نظر میں معتبر نہیں بھی ہے، تب بھی آپ کو ان کی توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ یہ اہل سنت کے نزدیک مقدسات ہیں، یہ آزادی اظہار نہیں ہے، یہ ہیٹ سپیچ ہے۔ اگر آپ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں ہردہ سرائی کریں گے، بکواس کریں گے، اہل سنت کے عوام کے سینٹیمنٹس مجروح ہوں گے، جذبات مجروح ہوں گے، احساسات مجروح ہوں گے۔ اللہ کے بندو، جو مقدمہ میں اور تو مل کے یورپ اور امریکہ کے ساتھ رسول اللہ کی توہین پہ لڑتا ہے، وہی مقدمہ تو اہل سنت کے وطن کے اندر، اہل سنت کے دیش کے اندر، اہل سنت کی ریاست کے اندر اس مقدمے کو اڑا دیتا ہے اور اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور عقل پہ ایسا پردہ ہے، عقل پہ ایسا پردہ ہے۔ ہم یورپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہم مغرب کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ رسول اللہ بڑے اعلیٰ ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، رسول اللہ بڑے اعلیٰ ہیں، آپ یہ پیغام دے رہے ہیں رسول اللہ بڑے اعلیٰ ہیں۔ معاذ اللہ ان کی بیویاں اعلیٰ نہیں ہیں۔ رسول اللہ بڑے اعلیٰ ہیں، معاذ اللہ ان کے سسر اعلیٰ نہیں ہیں۔ رسول اللہ بڑے اعلیٰ ہیں، معاذ اللہ ان کا دماد اعلیٰ نہیں ہے۔ رسول اللہ بڑے اعلیٰ ہیں، ان کے بڑے صحابہ تھے، لیکن جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تھے معاذ اللہ سب بے ایمان ہو گئے تھے، صرف 4 رہ گئے تھے۔ آپ رسول اللہ کی کیا تصویر مغرب کے معاشرے میں، یورپ کے معاشرے میں پیش کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو 4 کے علاوہ سب معاذ اللہ بے ایمان ہو گئے۔ ہم اس ہردہ سرائی کو، ہم اس بکواس کو اہل سنت کے وطن کے اندر برداشت کر سکتے نہیں۔ لیکن میں اپنی عوام کو، میں اہل حدیث نوجوانوں کو، دیوبندی نوجوانوں کو، بریلوی نوجوانوں کو آج بھی یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، آپ نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا، از خود قانون ہاتھ میں نہیں لینا، لیکن آپ نے اور میں نے قانون کو مجبور کرنا ہے کہ قانون حرکت میں آئے اور ان گستاخوں کے خلاف کارروائی ہو۔ یہ جو دہشت گردی کے ذریعے، جتھا سازی کے ذریعے، گروہ بندی کے ذریعے، جلاؤ گراؤ کے ذریعے اداروں اور حکومتوں کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، یہ شاید اہل سنت کے ملین مارکس بھول گئے ہیں۔ ایمانداری سے بتلاؤ، اگر اس طرح کی سازش اللہ کے فضل و کرم سے ہم پاکستان کو نہ شام بننے دیں گے، نہ لیبیا بننے دیں گے، نہ عراق بننے دیں گے، نہ ملک کے اندر اس طرح کی افراتفری پھیلانے دیں گے، لیکن ادارے نوٹ کریں یہ پھیلا کون رہا ہے، ابتدا کون کر رہا ہے؟ بغاوت کا یہ علم ریاست کے اندر ریاست کی رٹ کو چیلنج کر کے کہ میں قانون توڑنے لگا ہوں، جائے کسی کے باپ میں جرت ہے مجھے گرفتار کر کے دکھائے، اتنا بڑا چیلنج، اتنی بڑی آواز، اور قانون حرکت میں نہ آئے، ادارے اور انتظامیہ حرکت میں نہ آئے، پھر اگر ہم احتجاج کی کال دیں، پرامن دھرنے کی کال دیں، آپ سب اس کال کے اوپر آئیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں انشاءاللہ علماء اہل سنت ان قریب اگر یہ پرچے نہ کاٹے گئے، اس تحریک کی ابتدا اگرچہ گلگت بلتستان سے ہوگی، لیکن اس تحریک کی انتہا اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر ہوگی۔ آپ اس بات کے لیے تیار ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ کیا مذاق ہے کہ جس کا دل چاہے صحابی رسول کے بارے میں ہردہ سرائی کر دے، جس کا دل چاہے سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں بکواس بازی شروع کر دے۔ سیدنا امیر معاویہ وہ ہیں اللہم اجعلہ ہادیاں و مہدیاں واہدی بھی، اللہ ہادی بنا، اللہ مہدی بنا، اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، معاویہ کو کتاب کا، حساب کا اور قیامت کے عذاب سے بچا۔ اور آپ نے احادیث بہت سنی ہوں گی، اس وقت آپ کے دماغ میں نہیں آتی، جس وقت آپ اس طرح کے منطقی عقلی اسکالرز کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے ایک مرتبہ سیدنا معاویہ کو وضو کرتے ہوئے غور سے دیکھا، یہ خلافت بھی سیدنا معاویہ کو اگر عطا کی تو اللہ رب العزت نے عطا کی، اور اس کی خبر رسول اللہ اپنی زندگی میں دے کے گئے ہیں۔ معاویہ کو دیکھ کے کہا، معاویہ ایک وقت اگر آیا تجھے خلافت کی خلت پہنا دی گئی تو تو اللہ سے ڈرتا رہی، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے گھر لیٹے ہوئے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، خواب سے بیدار ہوتے ہیں۔ ام حرام بنت ملحان رسول اللہ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ کو دیکھتی ہیں، پوچھتی ہے کیا دیکھا؟
کہا اپنی امت کے بہت سے مجاہدوں کو سمندر کے اندر اس طرح جہاد کرتے ہوئے دیکھا ہے جس طرح بادشاہ تخت کے اوپر اطمینان سے بیٹھ کے فیصلے صادر کر رہا ہوتا ہے۔ ام حرام بنت ملحان کہتی ہیں اے اللہ کے رسول، یہ اس میں مسکراہٹ کی مفہوم ہے، کیا بات ہے؟ مسکراہٹ کی بات یہ ہے کہ ام حرام بنت ملحان جو لشکر یہ سمندری جہاد کرے گا وہ پورے کا پورا جنت الفردوس میں داخل ہو جائے گا۔ ام حرام بنت ملحان کہتی ہیں اے اللہ کے رسول، میرے لیے بھی دعا کیجئے میں اس لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ اسی لیے ان کو شہیدہ بحر کہا جاتا ہے۔ وہ جس لشکر میں شامل ہوئی اس کے امیر کون تھے؟ اس کے ایڈمرل کون تھے؟ امیر البحر، جس کو ایڈمرل آج بھی انگریزی زبان میں امیر البحر کو ایڈمرل کہا جاتا ہے۔ کون تھے؟ سیدنا امیر معاویہ۔ وہ سیدنا امیر معاویہ کہ جن کو رسول اللہ نے اپنے ناخن بھی کاٹ کے دیے، بال بھی تراش کے دیے، اور سیدنا امیر معاویہ نے پھر وصیت کی کہ میرے کفن کے اندر ان ناخنوں کو بھی رکھ دینا، ان بالوں کو بھی رکھ دینا۔ صحابی رسول ہونا ہی اکیلا فضیلت کے لیے کافی ہے، لیکن جس کفن کے اندر رسول اللہ کے بال پڑے ہوں، جس کفن کے اندر رسول اللہ کے ناخن مبارک پڑے ہوں، تم اس ہستی کے بارے میں ہردہ سرائی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، رسول اللہ کے سسر، رسول اللہ کی بیویاں۔ ایمانداری سے ایک بات بتلاؤ، ایک مقدمہ سمجھو، کیا یہ سیدنا امیر معاویہ بنو امیہ بنو ہاشم کا جھگڑا ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے؟ اللہ کی قسم یہ بھی دھوکہ دیا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے۔ میں تو کئی مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آج سے 8-10 سال قبل جب ہم لوگوں کے سامنے یہ بات رکھتے تھے یہ ایسی توہین کرتے، ایسی توہین، علامہ صاحب ایسے کر ہی نہیں سکتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اس طرح۔ اب یہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں میڈیا کے اوپر، ایسے ایسے شخص ہیں۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے، اگر جھگڑا شو آپ کے سامنے یہ کیا جاتا ہے، آپ کے برین کو نیوٹرلائز کیا جاتا ہے، نیوٹرلائز کا مطلب حساسیت ختم کر دی جاتی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں اہل سنت کے دماغ سے حساسیت ختم کرنے کا کام رافضیوں کے ایجنٹ مرزا جہلمی نے جس کی ابتدا کی وہ سکردو میں اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ یہ آپ کو جو حساسیت ختم کی جاتی ہے وہ کس لیے کی جاتی ہے؟ آپ کہیں یار یہ سیدنا امیر معاویہ بنو امیہ کا مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، اور جی شیعوں کو کوئی اعتراض نہیں۔ ایمانداری سے بتلانا، اگر یہ صرف ان کا مسئلہ ہو تو حسین کی شہادت سے 20 سال پہلے دنیا سے چلے جانے والے ابو بکر کو کیوں برا کہا جاتا ہے؟ عمر کو کیوں برا کہا جاتا ہے؟ امی عائشہ کو کیوں برا کہا جاتا ہے؟ امی حفصہ کو کیوں برا کہا جاتا ہے؟ یہ صرف آپ کے دماغ میں یہ اشکال ڈالا جاتا ہے کہ مسئلہ سیدنا امیر معاویہ سے ہے۔ حقیقت میں مسئلہ ان کو سب سے ہے، رسول اللہ کے صحابہ سے ہے، جنہوں نے دین کو غالب کیا، جنہوں نے ایران کی ریاست کو پارا پارا کیا، جنہوں نے کفر کے اوپر ہیبت اور لرزہ طاری کیا۔ ان کو مسئلہ ان سے ہے۔ صرف سیدنا امیر معاویہ سے مسئلہ ہوتا تو پوری دنیا کے اندر کبھی سیدنا ابو بکر کی توہین نہ ہوتی، سیدنا عمر کی توہین نہ ہوتی۔ ان کی توہین اس مقدمے کی کو ڈھا دیتی ہے جو شیعت آپ کے سامنے پیش کرتی ہے کہ ہمیں صرف ان پہ اعتراض ہے۔ آج بھی جب یہ توہین صحابہ کا بل پاس ہوا، شیعہ میڈیا کے اوپر اعلانیہ یہ مقدمہ لاڑے ہیں کہ ہم امیر معاویہ اور سیدنا ابو سفیان کو مقدسات تو ہمارے، ہم کہتے ہیں آپ نہ ماننے مقدسات اہل سنت ہی کا احترام کر لی کے سامنے آج بھی یہ مقدمہ کر رہے ہیں ہم ان کا احترام نہیں کریں گے۔ آپ ان کا نہیں کر رہے، آپ تو ابو بکر کا بھی نہیں کرتے، آپ تو عمر کا بھی نہیں کرتے، آپ تو عثمان کا بھی نہیں کرتے، آپ تو امی عائشہ حفصہ کا بھی نہیں کرتے۔ گویا یہ مقدمہ بھی جھوٹا ہے۔ اور انتظامیہ اور ادارے اس بات کو نوٹ کریں کہ میرے اور آپ کی طرف سے توہین صحابہ کی سزا اگر سزائے موت بھی رکھ دی جائے، سزائے موت بھی رکھ دی جائے، عمر قید بھی رکھ دی جائے، مجھے اور آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے توہین کرنی نہیں ان کو کوئی اعتراض ہے؟ تو جنہوں نے توہین کرنی ہے اعتراض صرف ان کو ہے، جنہوں نے توہین کرنی ہے اعتراض صرف ان کو ہے۔ اور پھر دیکھیے کیسے کیسے مغالطے آپ لوگوں کے دماغ میں ڈالے جاتے ہیں۔ ایک مفکر دوراں 28/12 حدیث پڑھنے سے عاجز، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے
रसूलुल्लाह की जुबान क्या है? अरबी। साहबा की जुबान क्या है? अल्लाह ने दीन किस जुबान में नाजिल किया है? जो बंदा रसूलुल्लाह की जुबान नहीं जानता, जो बंदा साहबा की जुबान नहीं जानता, वो हदीस की ट्रांसलेशन है हमें बताएगा, वो हदीस की तशरीह है हमें बताएगा, और हदीस कैसे बयान करेगा? 28-12। और भाई पढ़ के दिखा और पढ़ के सुना, ये नया ट्रेंड। अब उसके जवाब में ज़ाहिर उलमा ने उसका रद्द करने के लिए उसके मुताबिक नंबर वगैरह दिए हैं, लेकिन आज तक 1400 साल में कभी हदीस इस तरह बयान नहीं की गई जिस तरह ये बयान कर रहा है। और बयान क्या करता है? अजीब, लोगों के दिमाग के ऊपर भी पर्दा, और लोग इसके झांसे में पता नहीं कैसे आ गए। और अल्लाह का फजल है कि वो झांसा और वो चक्कर और वो मुगालता अब लोगों के दिमाग से निकल रहा है। हर बंदे के खिलाफ बक बक, हर बंदे के खिलाफ बक बक, हर बंदे के खिलाफ जुबान दरादी। अंदाजा करें, अजीब तर्ज अमल 28-12 की तरफ आते हैं, लेकिन तर्ज अमल क्या है? सुबह से लेके शाम तक मिंबर के ऊपर बैठ के कहेगा बनु मैया पैड़े सन, बनु मैया लानती, बनु मैया ऐसे। और बनु मैया में सैयदना उस्मान है कि नहीं? आप बताइए। यानी सैयदना अबू सुफियान है कि नहीं? सैयदना अमीर मुआविया है कि नहीं? उम्मे हबीबा है कि नहीं? साहबा की एक तवील फरिश्त है। मैं आपको कहूँ यार, शेख सारे ही बगैरत होते हैं, बट सारे ही पैड़े होते हैं, चौधरी सारे ही अंज होते हैं। आप कहेंगे बड़ा जाहल और बदजुबान आदमी है, लेकिन वो बनु मैया के बारे में सुबह से शाम तक बकवास करता है और जुबान दराजियां करता है। और अजीब बात है, उसकी गुस्ताखियां बढ़ती चली गई हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों एक साथी ने मुझे उसका एक क्लिप दिखाया है, उसने यहां तक कह दिया है कि लूत अलैहिस्सलाम भी अगर आज इस दुनिया में होते तो मेरे फॉलोअर्स देखकर रश करते, तुझ पे लानते भेजते, तेरे पे रश करते। वो कहता है कि कुरान पाक को बगैर तर्जुमा पढ़ना ऐसे है जैसे फ्रेंच में गालियां निकाल। औलिया ते शाही कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं, हसन ते शाही कोई नहीं, अंबिया ते शाही कोई नहीं। ये कौन सी तौहीद तू बयान कर रहा है? क्या अंबिया का रसूलुल्लाह के साथ, रसूलुल्लाह का और अंबिया का अल्लाह के सामने मकाम है कि नहीं? अल्लाह के हाँ भी अंबिया और रसूलों का मकाम होता है कि नहीं? फिर जवाब अजीब देता है, मेरी मुराद अल्लाह के सामने। और भाई अल्लाह के भी महबूब होते हैं, तुझे किसने कहा कि अल्लाह के सामने शाही कोई नहीं? अल्लाह के भी महबूब बंदे हैं, तो किस तरह की गुफ्तगू करता है, तो किस तरह की अरदास। 28-12 के बारे में लोगों ने मेरे से आने के वक्त सवाल किया, इसलिए मैं वजाहत कर देना चाहता हूं। हजरत अली के गिरोह के बारे में और हजरत अम्मी आयशा के गिरोह के बारे में एलानिया कह चुका है। तलहा और जुबैर, अम्मी आयशा, ये सारे का सारा गिरोह सैयदना अमीर मुआविया का गिरोह जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला गिरोह है, माअज़ अल्लाह। जब हम ये कहते हैं माअज़ अल्लाह, तो वो कहता है ये हदीस के ऊपर कहते हैं माअज़ अल्लाह, तेरे तर्जमे के ऊपर, तेरे अकल और शऊर के ऊपर, तेरी ट्रांसलेशन के ऊपर माअज़ अल्लाह कहते हैं। हदीस पढ़ तो सही, हदीस पढ़ेगा तो पता लगेगा। अम्मार को फिया बागिया कत्ल करेगा जो जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला होगा, और अम्मार जन्नत की तरफ बुलाने वाला होगा। अब ईमानदारी से बतलाइए, क्या ये हदीस साहबा को नहीं थी पता? पता थी ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे को आता देख रहे हैं, हसन कह रहे हैं ये मेरा बेटा सरदार है, सबको पता है ये मेरा बेटा सरदार है, ये मुसलमानों के दो अजीम गिरोहों में सुलह करवाएगा, ये मुसलमानों के दो अजीम गिरोहों में सुलह करवाएगा। जेहलवी, तेरा रद तो इसी हदीस के अंदर मौजूद है। तू कह रहा है एक गिरोह जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला है, रसूलुल्लाह कह रहे हैं ये मेरा बेटा सरदार है जो मुसलमानों के दो अजीम गिरोहों में सुलह करवाएगा। हजरत हसन को इस हदीस का नहीं था पता कि सैयदना अमीर मुआविया माअज़ अल्लाह जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले हैं, और मैं उनके हाथ पे बैत कर रहा हूं और उन्हें मुत्तफिका खलीफतुल मुस्लिमीन बना रहा हूं। ईमानदारी से बताइएगा, जंगे जमल और सिफेन के बाद हसन ने सुलह की है कि पहले की है? बाद में की है ना। वो जंगों के बाद सुलह हुई है ना। सैयदना अमीर मुआविया के दौर में सुलह हुई है ना। सैयदना अली की जंगों के बाद सुलह हुई है ना। सैयदना अम्मार की शहादत के बाद सुलह हुई है ना। सैयदना हसन को पता है ना कि बागी गिरोह कौन सा है और जो जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला गिरोह कौन सा है। जहन्नुम की तरफ बुला रहे हैं अमीर मुआविया, जहन्नुम की तरफ बुला रही है अम्मी आयशा, जहन्नुम की तरफ बुला रहे हैं तलहा जुबैर, अशरा मुबशरा साहब भी, क्या वो जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले हैं? माँ आयशा
کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا جنت میں بھی میری بیوی ہے، جہنم کی طرف بلانے والی. کبھی ایک عام فہم مثال دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. عام فہم مثال ہے، کبھی کسی اہل سنت میں سے چاہے دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، کسی نے آج تک یہ کہا ہے کہ طلحہ اور زبیر عشرہ مبشرہ ہیں، اتفاق ہے، اور ان کو جو گروہ قتل کرے گا وہ پورا جہنم کی طرف بلانے والا ہو؟ کسی نے آج تک یہ کہا؟ حتیٰ کہ حضرت علی نے خود یہ جملہ کہا. زبیر کی جب قتل کر کے وہ بندہ سیدنا علی کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا میں نے اتنے بڑے جرنیل کا سر آپ کی بارگاہ میں پیش کیا تو مجھے انعام و اکرام پیش کیا جائے، تو سیدنا علی نے کیا جملہ کہا تھا؟ اے زبیر کے قاتل، تجھے جہنم کی بشارت ہو، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا ہر صحابی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے. اب کوئی اہل سنت کا بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ سیدنا علی نے جہنم کی بشارت دی ہے تو سیدنا علی کا گروہ جہنمی ہو گیا، معاذ اللہ. کوئی نہیں کہہ سکتا. ہاں، اہل سنت کا اجماعی عقیدہ، متفقہ عقیدہ، 1400 سال سے پختہ عقیدہ، جہنم کی طرف بلانے والا گروہ کس کا تھا؟ خارجیوں کا. کس کا تھا؟ خارجیوں کا. یہ اجماع امت ہے کہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ کس کا تھا؟ خارجیوں کا تھا. کچھ حضرت علی کے لشکر میں تھے، کچھ وہاں تھے، انہوں نے صحابہ کو شہید کیا. یہ گروہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے. امی عائشہ کا لشکر جہنم کی طرف بلانے والا نہیں تھا. سیدنا امیر معاویہ کا لشکر جہنم کی طرف بلانے والا نہیں تھا. اور اگر تھا تو حضرت حسن نے صلح کیوں کی؟ حضرت حسن نے رسول اللہ کی اس حدیث کو سچا ثابت کیا کہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح کروائیں گے. یہ تو وہ بات ہے جو کسی ساتھی نے سوال کیا 28/12 کا. آخر میں چند باتیں آپ سے یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ دفاع صحابہ کی مشترکات کے اوپر ایک ہے، ختم نبوت کے مشترکات کے اوپر ایک ہے، لیکن ایک فلسفہ میں نے اور آپ نے نہیں سیکھا. ہم نے عالم دین کو، مولوی کو اپنا رہنما نہیں مانا. ہمارا رہنما عمران خان، ہمارا رہنما نواز شریف، ہمارا رہنما بلاول بھٹو زرداری. رسول اللہ کا جو دین ہے اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر سیاسی وارث نبی کے بعد نبی ہوا کریں گے اور میرے بعد نبی نہیں آئیں گے، لیکن میرے بعد علماء آئیں گے، اور علماء نبیوں کے بھی وارث ہوں گے اور رسول اللہ کے بھی وارث ہوں گے. کیا وہ علماء صرف مصدق رسول کے وارث ہوں گے کہ سیاست رسول کے وارث بھی ہوں گے؟ عام فہم بات. کیا پورے رسول کی وراثت کے حصے دار ہیں؟ تختے رسول کے وارث ہوں گے کہ صرف مصدق رسول کے؟ سیاست رسول کے وارث ہوں گے کہ صرف مصدق رسول کے؟ معاشرت رسول کے وارث ہوں گے؟ عدالت رسول کے وارث ہوں گے؟ نہیں جی، صرف مصدق رسول کے. منبر کا مولوی، مصلے کا مولوی سیاسی بات نہ کرے. کیوں؟ سیاسی وارث چور ہے، سیاسی وارث لٹیرا ہے، جگیردار ہے، بڈیرا ہے. عقل کے اوپر تف ہے کہ جگیر درانہ اور سرمایہ درانہ نظام نے آپ کو کس مغالطے میں ڈال دیا، آپ کو کس وسوسے میں مبتلا کر دیا کہ سیاست کا منبر کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، سیاست کا مولوی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. حتیٰ کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ کئی مرتبہ مولوی منبر کے اوپر سیاسی گفتگو، مولوی صاحب سیاسی گفتگو مت کریں. اچھا جی، سیاسی گفتگو کون کرے؟ میرے علاقے کا چور کرے گا، میرے علاقے کا بڈیرا کرے گا، میرے علاقے کا جگیردار کرے گا. تف ہے آپ کی عقل کے اوپر کہ آپ نے منبر رسول کے اوپر تو کرائٹیریا بنا لیا کہ منبر رسول کے اوپر زانی کھڑا نہ ہو، شرابی کھڑا نہ ہو، بدکار کھڑا نہ ہو، ڈاکو کھڑا نہ ہو، قبضہ مافیا کھڑا نہ ہو. چھوٹے سے چھوٹا عیب آپ عالم کا اور مولوی کا دیکھتے ہیں کہ منبر رسول کا وارث ہے. اہم ہے، بات اچھی ہے کہ مصلی رسول کے اوپر جس نے کھڑا ہونا ہے اس کے اندر عیب نہ ہو، لیکن جس نے تخت رسول کے اوپر بیٹھنا ہے وہ زانی بھی ہو جائے، وہ شرابی بھی ہو جائے، وہ بے ایمان بھی ہو جائے. آپ کو یہ سرمایہ درانہ نظام نے یہ فلسفہ دیا کہ دین کو ریاست سے الگ کر دیا جائے، دین کو، سیاست کو
مسجد سے الگ کر دیا جائے، اللہ کی قسم میں اور طارق یزدانی اور ذاکر الرحمان صدیقی اور جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سارے رہنما ایک مسجد میں گھس جائیں، اللہ اللہ کی تسبیحاں نکال لیں، سبحان اللہ کی تسبیحاں نکال لیں، کسی دنیا کے کفر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فرق کب پڑتا ہے؟ جب طارق محمود یزدانی، ذاکر الرحمان صدیقی، حشام الہی ظہیر اس بات کا ابلاغ کرتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جب یہ ابلاغ کیا جاتا ہے کہ آپ میں سے مجھے 10 بندے 20 بندے ایسے چاہیے کہ میں ان سے پوچھوں تو کس کا بندہ ہے، وہ مجھے یہ نہ کہے میں عمران خان کا بندہ ہوں، میں ان سے پوچھوں تو کس کا بندہ ہے، وہ مجھے یہ نہ کہے میں نواز شریف کا بندہ ہوں، وہ مجھے کہے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نظام مصطفیٰ کا بندہ ہوں، میں نفاذ اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں۔ میں کسی ایمانداری سے بتائیے یہ علماء آپ اپنے بچوں کو اس لیے عالم بناتے ہیں کہ نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگائے، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے؟ عالم اس لیے بنایا جاتا ہے کہ رہنما بنے، مقتدا بنے، پیشوا بنے، رہبر بنے، امام بنے۔ انبیاء کی وراثت ہے، انبیاء کی وراثت، اللہ کی قسم شہر اقتدار میں بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں، علل اعلان کہہ رہا ہوں، نبی کی وراثت میں صرف منبر رسول نہیں ہے، سیاست رسول بھی ہے، تخت رسول بھی ہے۔ ہاں البتہ مجھے اور آپ کو اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے بھی بلٹ کا سہارا نہیں لینا، بیلٹ کا سہارا لینا ہے، عوام کو ابلاغ کرنا ہے، بیلٹ کا سہارا، بلٹ کا سہارا نہیں، بیلٹ کا سہارا۔ مولوی نے ووٹ نہیں پانا، مولوی نے جتنا نہیں، اور بھائی تو ووٹ تے پا، آپ سے یہ پوچھا جائے گا، آپ کے ووٹ کا کل قیامت کے دن حساب ہوگا۔ آپ نے ووٹ دیا نواز شریف کو، آپ نے ووٹ دیا پی ٹی آئی کو، انہوں نے ٹرانسجنڈر بل، میرے بھائی وہ عبد الرحمان ایڈوکیٹ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے پوری جد و جہد ہے ان کی، اس ٹرانسجنڈر بل کے خلاف وفاقی شرعی عدالت کے اندر ہم نے کیس لڑا ہے، جمعیت اہل حدیث کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم نے وہ کیس اللہ کے فضل و کرم سے قانون کے ادارے میں، آئین کے ادارے میں جیت کے دکھایا پاکستان کے مسلمانوں کو، لیکن رزلٹ کیا نکلا آپ کو پتا ہے؟ دکھ کی بات ہے، وفاقی شرعی عدالت سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی کہ وفاقی شرعی عدالت نے ان مولویوں کے کہنے کے اوپر ٹرانسجنڈر بل کے خلاف فیصلہ کیوں دے دیا۔ ہم اگر بیلٹ کے ذریعے بھی ابلاغ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں روکیں گے، ہمارے سانسوں کو تنگ کریں گے، تو بتائیے میں لیکن پنجاب کے اور اسلام آباد کے عوام سے یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کے پی کے اس لحاظ سے ہم سے آگے ہے، وہاں کے عوام میں یہ شعور موجود ہے کہ ممبر رسول کا وارث اسمبلی میں ہونا چاہیے، لیکن پنجاب کے عوام میں یہ شعور ہی موجود نہیں ہے، وہ ووٹ دیتے چوروں لٹیروں کو ہیں، اور جب وہ قانون سازی ہوتی ہے اس کے اوپر خاموش، اس کے اوپر خاموش۔ آپ ایمانداری سے بتلائیے، بات ہو سکتا تلخ ہو لیکن آپ نے ایمانداری سے بتلانا ہے، اپنے اوپر ہی اپنے گربانوں کو جانچ لیجئے۔ میں دیوبندی بھائیوں کو یا بریلوی بھائیوں کی بات نہیں کرتا، ہمارے بھی اسمبلی میں 2 نمائندے موجود ہیں نا، آج تک مرزا جیلمی کو پکڑوانے کی کوشش کی گئی، کل جو گستاخی ہوئی اس کے اوپر آواز اٹھائی گئی، ہاں اپنی ہی جماعت کے ایک مظلوم امیر جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ کے خلاف مقدمہ درج کرانے کے لیے جوتیاں رگڑ رہے ہیں، ڈی پی او کے دفتر جا رہے ہیں، ان کے خلاف مقدمے درج کرا رہے ہیں، کبھی میری زبان بندی کی کوشش ہے، کبھی ذاکر کی زبان بندی کی کوشش ہے، کبھی طارق یزدانی کو پکڑوانے کی کوشش ہے۔ تو افسوس ہے، مرزا جیلمی نہ پکڑا جائے، کون پکڑا جائے؟ یزدانی صاحب جوید گرایا کو پکڑا جائے، ضلع سیالکوٹ سے جوید گرایا کو پکڑا جائے، مرزا جیلمی کو نہ پکڑا جائے، میرے مخالفوں کو پکڑا جائے۔ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں، بندہ کیا کہ خدا نے دی ہے سروری انہیں کہ جنہیں معلوم نہیں روش بندہ پروری کیا ہے۔ آپ ہیں مسند دعوت و ارشاد کے امین، آپ نے نام رسالت بے کمائی کی ہے، اپنوں کے لیے گرم، دوسروں کے لیے نرم۔ ہم تو وہ ہیں جنہوں نے دیوبند کے ساتھ، بریلوی کے ساتھ دفاع صحابہ کی جنگ میں قدم کے ساتھ قدم ملا کے اور شانے کے ساتھ شانہ ملا کے جدوجہد کی ہے، ختم نبوت کے لیے کی ہے، حرمت رسول کے لیے کی ہے۔ آپ اپنے ہی لوگوں کے خلاف پرچے کٹواتے، آپ اپنے ہی لوگوں کے خلاف مقدمے درج کرواتے۔ آج وقت آ چکا ہے
اس 40 سالہ دور تاریخ کو مورخ جب تاریخ لکھے گا، اللہ کی قسم منبر رسول کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جائیے آج سے 10 سال بعد 20 سال بعد جب یہ ان کے نام دنیا سے اٹھ جائیں گے، تب تو ہم نے دعائیں کرنی ہے، رحمہ اللہ ہی کہنا ہے، لیکن تاریخ کے اوراق اور مورخ لکھے گا کہ پاکستان کی اہل حدیث تاریخ کے سب سے بدترین دور اگر کوئی تھا تو یہ تھا۔ ہر دور میں آپ نے صرف سرکاری اور درباری پن کا مظاہرہ کیا، آپ نے کبھی حریت، علامہ احسان الہی ظہیر شہید کا اس دور میں کیا اختلاف تھا؟ اللہ کی قسم یہی اختلاف تھا، تب بھی یہ جماعت ان کے خلاف تھی، لیکن آج وہ دنیا سے چلے گئے۔ میاں فضل حق کو ہم رحمہ اللہ کہتے ہیں، مولانا معین الدین لکھوی کو ہم رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہمارے اکابرین کا آپس میں، لیکن اختلاف وجہ یہی تھی، ایک طرف صرف بوٹ پالش کرنے والے، نوکری اور چاکری کرنے والے، دوسری طرف میدانوں میں۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتلائیے، اور افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، یہ جی علامہ شام صاحب نے اس لیے علامہ احسان الہی ظہیر کی جمعیت اہل حدیث بحال کی ہے، اس کو سیٹ چاہیے، اس کو اقتدار چاہیے، اس کو عہدہ اور منصب چاہیے۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے منبر رسول کو اللہ کی قسم دنیا کا سب سے بڑا عہدہ سمجھتا ہوں، اور سینٹ کو، ایم این اے کو، ایم پی اے کو، اس منبر کی نیچے جو پائیدان ہے اس کے اوپر لگنے والی گرد کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ آپ مجھے بتائیے، کیا دفاع صحابہ کرنے کے لیے میں نے کبھی انتظار کیا میرے پاس سیٹ ہو؟ کیا دفاع صحابہ کرنے کے لیے مجھے کسی سیٹ کی ضرورت ہے؟ کیا حرمت رسول کا دفاع کرنے کے لیے ہمیں کسی سیٹ کی ضرورت ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے بغیر سیٹوں کے، تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں، میں اور میرے رفقا نے اللہ کے فضل و کرم سے قانونی اور آئینی جدوجہد کرتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر مذاکرات کے ٹیبل پہ قانون اور اداروں کو سمجھا کے فلاں بندہ گستاخی کر رہا ہے، اس کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے، فلاں کر رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے میں اور میرے رفقا نے پاکستان میں 100 سے زائد گستاخوں کے خلاف پرچے کروائے ہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! عصمت صحابہ! اور آج آپ سے یہ وعدہ لے کے جا رہا ہوں کہ یہ سید شرافت حسین اکیلا نہیں، انتظامیہ اور ادارے نوٹ کریں، آج بھی ہم آپ کو ڈائیلاگ کے ساتھ، مذاکرات کے ساتھ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ یہ معاشرے میں قتل، قتال، فرقہ واریت، انتشار اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں، ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی ہم آپ کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ہمیں کمزور نہ سمجھا جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے صرف جمعیت اہل حدیث کے اندر لاکھوں کی تعداد میں اہل حدیث ہماری پشت پہ کھڑے ہیں، اور یہ جو میرے دیوبندی بھائی ہیں، اہل سنت کے بھائی ہیں، بتائیے اگر بریلوی دیوبندی اہل حدیث مل کر احتجاج کرنا شروع ہو گئے تو ان کو منہ چھپانے کی جگہ ملے گی؟ تو پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ اس بندے کے خلاف بھی مقدمہ کاٹا جائے، ان 1000 لوگوں کے خلاف بھی۔ یہ اداروں کے لیے، انتظامیہ کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ قانون کو توڑنے والا اگر مضبوط ہو، جتھا ہو، گروہ ہو، اگر آپ نے جتھا بندی کی، گروہ بندی کی سیاست کرنی ہے تو کل کو میں بھی جتھا لے کے آ سکتا ہوں، میں بھی گروہ لے کے آ سکتا ہوں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کبھی دنگے کی، کبھی فساد کی، کبھی فتنے کی سیاست نہیں کی۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور میں آپ نوجوانوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ سب کے سب نوجوان اور میرے رفقا جمعیت اہل حدیث کے جھنڈے کو اٹھا لیں، کیونکہ یہ جمعیت اس شہید قائد کی بنائی ہوئی ہے جس نے اپنا خون دے کر اس جمعیت کو اپنے عروج پہ پہنچایا، اور بعض کم ظرفوں نے اس جمعیت کو سرے سے ختم کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔